ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اوور کوٹ کی کہانی کی۔ ناظرین، اوور کوٹ کی کہانی کا شمار دنیا کی عظیم ترین کہانیوں میں ہوتا ہے۔ اگر گوگول اس کہانی کے علاوہ کچھ بھی نہ لکھتا تو پھر بھی اس کا شمار دنیا کے عظیم لکھنے والوں میں ہوتا۔ دوستو، یفسکی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ روس کا پورا ادب گوگول کے اوور کوٹ کی دین ہے۔ اوور کوٹ کی کہانی ایک سرکاری کلرک کے گرد گھومتی ہے۔ یہ کہانی ایک غریب آدمی کی تذلیل کی کہانی ہے جسے ان لوگوں کی نفرت کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو اپنے آپ کو سماج کا اعلیٰ فرد سمجھتے تھے۔ یہ صرف کلرک کی حد تک عزت نہیں بلکہ پوری انسانیت کی تذلیل ہے۔ اکاکیوچ ایک کلرک ہے جو اپنی شکل و شباہت اور رہن سہن سے ایک معمولی عام انسان کی حیثیت رکھتا ہے، جو مشین کی طرح دفتر میں کام کرتا ہے۔ سارا دفتر اس کا مذاق اڑاتا ہے۔ اسے زندگی سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ پیٹرز برگ میں سردیوں میں بہت دھند ہوتی تھی۔ سڑکوں اور گلیوں سے گزرنے والے اکثر ہڈیوں کے درد کا شکار رہتے تھے۔ اکاکیوچ نے بھی محسوس کیا کہ اس کے شانوں میں درد رینگنے لگا ہے۔ چنانچہ اس نے ٹرنک سے اپنا اوور کوٹ نکالا جو اس کے پردادا نے اس کے دادا اور دادا نے اس کے باپ کو اور باپ نے اسے دیا تھا۔ اوور کوٹ اپنی طبعی عمر پوری کر چکا تھا۔ کالر ہر سال گھس گھس کر چھوٹے ہو گئے تھے۔ کوٹ جگہ جگہ سے پھٹ چکا تھا۔ چنانچہ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اسے ٹیلر ماسٹر کے پاس لے جائے گا تاکہ وہ اسے ٹھیک کر دے۔ وہ اوور کوٹ کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر شہر کے مشہور درزی پیٹرووچ کے پاس چلا گیا۔ کوٹ کی حالت سے وہ اتنا شرمندہ تھا، اسے ڈر تھا کہ کہیں کوٹ دے کر پیٹرووچ کا موڈ خراب نہ ہو جائے، اور وہی ہوا جس کا خطرہ تھا۔ پیٹرووچ نے کوٹ کو میز پر پھیلا کر چند لمحے میز پر پڑی چیز کو دیکھا اور پھر پوچھا، یہ کیا ہے؟ وہ بولا، اوور کوٹ۔ درزی نے کہا، میرے پاس کیوں لائے ہو؟ اکاکیوچ نے ایک پھیکی سی مسکراہٹ لبوں پر لا کر کہا، اسے رفو کر دو، پہننے کے قابل بنا دو۔ پیٹرووچ نے سر ہلا کر کہا، پیچ کہاں لگاؤں؟ سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ اکاکیوچ نے بہت منت کی، اپنی عزت کا واسطہ دیا، لیکن پیٹرووچ نہ مانا اور اکاکیوچ اوور کوٹ لے کر گھر آ گیا۔ اس نے پیٹ کاٹ کر بچت کی، قہوہ پینا چھوڑ دیا، خوراک کم کر دی، دفتر سے کچھ قرضہ اٹھایا اور پھر پیٹرووچ نے اس کے لیے نیا اوور کوٹ بنا دیا۔ اوور کوٹ پہن کر جب وہ سڑک پر آیا تو اسے پہلی بار احساس ہوا کہ وہ ایک زندہ آدمی ہے۔ وہ کوٹ پہن کر سڑک پر نکلا تو اس کی چال بدلی ہوئی تھی۔ وہ دفتر میں داخل ہوا، کوٹ کو اتار کر کوٹ کو دیکھا اور پھر بڑی احتیاط سے کھونٹی پر ٹانگ دیا۔ چند لمحوں میں سب کو پتا چل گیا کہ اس نے نیا اوور کوٹ خریدا ہے۔ نئے اوور کوٹ نے دفتر میں ہنگامہ کر دیا۔ سب کلرک اسے مبارکباد دینے لگے اور اوور کوٹ کی خوشی میں اس سے دعوت طلب کی۔ اس نے منہ لٹکا کر کہا، میں تو سب کچھ کوٹ پر خرچ کر چکا ہوں، میرے پاس کچھ باقی نہیں بچا۔ ایک کلرک نے کہا، اوور کوٹ کی خوشی میں دعوت میں دوں گا۔ شام کو سب لوگ اس کے گھر اکٹھے ہو گئے۔ اوور کوٹ پہن کر اکاکیوچ بھی گھر سے نکلا۔ اسے سڑک پر چلتے ہوئے ایک عجیب سا فخر محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اس گھر میں پہنچ گیا جہاں دفتر کے سارے کلرک جمع تھے اور وہ سب اس کے کوٹ کی خوشی میں ووڈکا پی رہے تھے۔ اکاکیوچ نے وہاں جا کر چائے پی، کچھ گوشت کی بوٹیاں کھائیں، دوست کے لطیفے سنے۔ انہوں نے اسے شراب پلانا چاہی مگر اس نے انکار کر دیا اور وہاں سے اٹھ کر چلا آیا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ وہ سڑکوں پر گھومے اور اپنے اوور کوٹ کی نمائش کرے۔ وہ گھر سے نکل کر سڑکیں ناپنے لگا۔ چلتے چلتے وہ ایک ایسی جگہ آ گیا جہاں بالکل اندھیرا تھا۔ اچانک اندھیرے میں اسے کچھ آدمیوں کی آوازیں سنائی دی، جیسے وہ آپس میں کسی چیز پر لڑ رہے ہوں۔ نہیں، اوور کوٹ میرا ہے، نہیں یہ اوور کوٹ میرا ہے، تمہارا نہیں میرا ہے۔ وہ ابھی ان آوازوں کو سن ہی رہا تھا کہ 3-4 آدمی اچانک اس پر حملہ آور ہوئے، اسے زمین پر گرا دیا اور اس کا اوور کوٹ اتار کر غائب ہو گئے۔ یہ سب کچھ آنن فانن ہوا، اسے کچھ پتا نہ چلا۔ وہ برف پر پڑا تھا۔ اس نے پھٹی آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھا مگر اس کے سوا وہاں کوئی نہ تھا۔ وہ میرا کوٹ کہتا ہوا بھاگا اور چند فرلانگ کے فاصلے پر اسے ایک سپاہی بینچ پر بیٹھا ملا۔ وہ آنکھیں بند کیے سو رہا تھا۔ اکاکیوچ نے اسے کوٹ چوری ہونے کی بات کی۔ اس نے کہا، سپرنٹینڈنٹ کے پاس جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ پھر سو گیا۔ اس نے سپرنٹینڈنٹ کو جا کر کہانی سنائی تو اس نے کہا، تمہیں گھر سے اتنی دیر باہر نہیں رہنا چاہیے تھا، اور پھر اسے ذلیل کر کے نکال دیا۔ اکاکیوچ اگلے دن دفتر گیا تو سب کو بہت افسوس ہوا اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ چندہ اکٹھا کر کے اکاکیوچ کے لیے اوور کوٹ خریدا جائے، مگر چندہ اتنا اکٹھا نہ ہوا کہ کوٹ کی قیمت پوری ہو سکے، اور آخر میں فیصلہ کیا گیا کہ اکاکیوچ پولیس کے اعلیٰ افسر سے جا کر رپورٹ کرے۔ جب وہ مشکل سے افسر سے ملنے گیا
تو وہ بہت غلط وقت تھا۔ اعلیٰ افسر نے جو اس سے باتیں کی وہ بڑی دل توڑنے والی تھی۔ اعلیٰ افسر نے کہا تمہیں براہ راست میرے پاس نہیں آنا چاہیے تھا، پہلے تم میرے سیکریٹری کو درخواست دو، وہ تمہیں ملاقات کا وقت دے گا۔ اکاکیوچ نے کہا جناب میرا اوور کوٹ چوری ہو گیا ہے۔ صاحب نے میز پر ہاتھ مار کر کہا تم جانتے ہو کہ تم کس سے بات کر رہے ہو، اور پھر اعلیٰ افسر نے اسے تذلیل کر کے باہر نکال دیا۔ ساری زندگی میں اس کی اتنی تذلیل نہیں ہوئی تھی۔ جب وہ گھر میں داخل ہوا تو اس کا سارا بدن شل تھا۔ دوسرے دن اسے تیز بخار ہو گیا اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ اس کی مالکن مکان یعنی لینڈ لیڈی نے ڈاکٹر کو بلایا۔ ڈاکٹر نے اسے دیکھ کر کہا اب زیادہ وقت ضائع نہ کرو، اس کے کفن دفن کا انتظام شروع کرو۔ اکاکیوچ کی موت کے چند دن بعد پیٹرز برگ میں ایک عجیب واقعہ ہوا۔ یہ بات سارے شہر میں پھیل گئی کہ ایک بھوت رات گئے سڑک پر آ کر لوگوں کے اوور کوٹ چھین لیتا ہے۔ اکاکیوچ کے دفتر کے ایک کلرک کے ساتھ بھی یہ واردات ہوئی اور اس نے کہا کہ وہ بھوت اکاکیوچ کا تھا۔ آخری بار یہ واقعہ اعلیٰ افسر کو پیش آیا۔ وہ رات گئے ایک دعوت سے واپس آ رہا تھا کہ سڑک پر بھوت نے اس کی گاڑی روکی۔ اعلیٰ افسر نے بھوت کو پہچان لیا، وہ اکاکیوچ تھا۔ اعلیٰ افسر اسے دیکھ کر ڈر گیا اور ڈرتے ڈرتے پوچھا تم کیا چاہتے ہو؟ اکاکیوچ کے بھوت نے جواب دیا کچھ نہیں، اور پھر ہاتھ بڑھا کر اس کا اوور کوٹ اتار لیا اور اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ ناظرین، پاکستان کے کروڑوں لوگوں کی کہانی اکاکیوچ کی کہانی سے ذرا بھی مختلف نہیں ہے۔ یہ کروڑوں لوگ غربت اور افلاس کی آگ میں جل رہے ہیں اور آہستہ آہستہ پگھل رہے ہیں۔ ان کی تذلیل کرنا ہر امیر اور طاقتور شخص اپنا فرض سمجھتا ہے۔